اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے تمام آزاد اور حریت کے پاسدار نورانی و عرفانی میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ عربی کے اعتبار سے سفر المظفر یعنی کہ کامیابی کا مہینہ، اور انگریزی اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ ہے۔ اگست کا مہینہ جیسے ہی نمودار ہوتا ہے تو ہر انڈین، ہر بھارتی، ہر ہندوستانی کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہم لوگ غلامی کے زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا جو امرت پیے تھے، وہ یہی مبارک مہینہ تھا جس مہینے کو ہم انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں 15 اگست کو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یا ایسے ہی اخبارات اور رسائل، پروگرام اور ڈرامے، ہر جگہ پر یہ ایک قسم کی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے، اور ہر ہندوستانی آزادی کے گیت گاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ مگر اس ہندوستان کی، ہمارے اس پیارے ملک عزیز کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے آزادی کے بعد جن لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور آیا اور غلطی سے ہمارے اس پیارے وطن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، نتیجتاً یہاں پر رہنے والے وہ لوگ جو سب سے زیادہ آزادی کے لیے اذیتیں برداشت کی، سب سے زیادہ قربانیاں دی، سب سے زیادہ اپنا خون پانی کی طرح بہایا، اس کمیونٹی کو یہ کہہ کر کے بازو رکھ دیا گیا کہ تم نے اپنا حصہ لے کے الگ ہو گئے ہو، اب تمہارا اس ملک پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور غلطی سے ہمارے لوگ بھی کہیں اندرون دل یہ قبول کرنے لگے کہ واقعی یہ ہمارا اب اس ملک میں حصہ نہیں۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ڈراموں میں سے ہمارے نام نکال دیے گئے، تاریخ میں سے ہمارا نام نکال دیا گیا،
اور نتیجتاً ہمیں کنارے کرتے 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 آج ہم لوگ کہیں پر نظر نہیں آتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، مگر کیونکہ ہمارے اکابر و اسلاف کے طرف سے آج حکم یہ ہے کہ اس وقت جو حکمراں پارٹی ہے، جو ہمارے آدرنیہ پرائم منسٹر، جو پورے ہندوستان کے انسانوں کا پرائم منسٹر ہے، وہ کسی ایک فرقے کا، کسی ایک مذہب کا، کسی ایک پارٹی کا نہیں، مگر غلطی سے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں صرف ان لوگوں کا پردھان منتری ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا قانون لایا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کو ہٹ کیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ تو ہمارے اکابر علماء کی طرف سے حکم ہے کہ وقت کی املاک کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آزادی وطن میں مسلمانوں کے کیا کردار ہیں وہ بیان کروں گا۔ تو آئیے آج دونوں مضمون پر تھوڑا تھوڑا معلومات حاصل کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہے کیا یہ۔ جیسے ہم نے کئی جمعہ لے کر کے آپ کو کربلا کی پوری تاریخ بتانے کی کوشش کی، اور یقیناً جنہوں نے اپنے دل کے کانوں سے سنا وہ لوگ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ گئے ہیں کہ یہ کھیل اصل میں کیا ہوا تھا اور ہمیں کیا دکھایا گیا۔ سیم اسی طریقے سے ہمارے ملک کو آزادی کے لیے جو جد و جہد کی گئی تھی، جو لڑائی لڑی گئی تھی، جو قربانیاں دی گئی تھی، اصل میں یہ قربانی دینے والے کون لوگ تھے؟ آج جب کبھی نام آتا ہے تو ایک یا دو نام صرف مسلمان جانتے ہیں۔ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان اگر تاریخ میں، ہسٹری میں انہوں نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے تب جا کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور ایک دو نام جان لیتا ہے کہ یہ لوگ آزادی میں تھے، باقی اور کوئی نہیں۔ اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو باقی سرسری طور پر انہوں نے جو علم حاصل کیا اس میں تو وہ ابوالکلام کو بھی نہیں جانتا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کے آزادی کے لیے 100 سال تک، 100 ایئرز تک ونلی ون صرف مسلمان آزادی کی لڑائی لڑائے۔ پورے 150 سال کی یہ تاریخ آپ دیکھیں گے تو 100 سال تک کوئی کمیونٹی کا آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اکا دکا الا ماشاءاللہ کہیں کہیں جوتی با پھولے نظر آئیں گے، تو کہیں پر پیریار سوامی نظر آئیں گے، مگر عام طور پہ جن لوگوں کا گیت گایا جاتا ہے دور دور تک ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہ جب بالکل یہ ملک آزادی کے دہانے کے قریب پہنچ گیا تب جا کر کے مسلمانوں نے اکثریت والوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ملک ہم سب کا مشترکہ ملک ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا ملک ہے۔ اس ملک میں جو یہ فرنگی آئے ہیں، یہ گوری چمڑے والے آئے ہیں، یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے اس ملک کو آزاد کریں۔ تب جا کر کے اکثریت والے لوگ اس میں شامل ہونے لگے۔ پھر خودیرام بوس آئے، پھر جو ہے جس کو شہید اعظم بھگت سنگھ جی آئے، چندر شیکھر آزاد آئے، اور بھی بہت سارے لوگ آئے، مگر حقیقت حال کیا ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ کم و بیش اس ملک میں
مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی. کتنے سال؟ 900 سال. کبھی پورے خطے میں، کبھی کسی علاقے میں، مگر ہندوستان ہی میں. اور ان 900 سال میں ہندوستان کو مسلمانوں نے سونے کا چڑیا بنا دیا. آپ جانتے ہیں اس ملک کا نام، ایک نام جہاں انڈیا ہے، بھارت ہے، ہندوستان ہے، وہیں پر اس کا ایک نام سونے کا چڑیا بھی ہے. برطانیہ والوں نے طے کیا کہ ہمیں ہندوستان کو کچھ بیچنا چاہیے، تو وہاں سے تجارتی قافلہ جب ہندوستان آیا تو آنے کے بعد یہاں کی چکا چوند مارکیٹ، یہاں کی ساری چیزوں کو جب دیکھا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ہم تو کافی پیچھے ہیں، ہندوستان تو ہمارے سے بہت آگے ہے، یہاں ہم کیا بیچیں گے، ان کو ہم کچھ بیچنے کے لائق نہیں. وہیں سے اس کی نیت خراب ہوئی اور یہ لوگ واپس ہندوستان سے جب وہاں گئے تو وہاں کے جو برطانیہ کے حکمران جماعت تھی ان کو جا کے کہا کہ وہاں پر ہم کچھ نہیں بیچ سکتے، وہ لوگ ہمارے سے 100 سال آگے ہیں. جیسے آج ہم 200 سال پیچھے ہیں، ایسے ہم 100 سال آگے تھے. اب تاریخ اٹھائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکوں کو گننے کے لیے لوگوں کو بیٹھایا گیا تو کئی مہینے لگ گئے گنتے گنتے. ہمارا خزانہ اتنا بھرا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو روز محشر میں حساب و کتاب دینے کا ڈر رہتا ہے، وہ کبھی کسی قوم کی مال کو نہیں دباتا. ہمارے آبا و اجداد ہی تھے کہ عید کا دن انہیں کھانا نصیب نہیں تھا، پیاز اور روٹی سے جو ہے عید کا دن، عید کی جو ہے خوشیاں بانٹ رہے تھے. وہ عمر بن عبدالعزیز ہی تھے جو بادشاہ بھی ہیں مگر بچے کے جسم پر جو ہے پیوند لگے ہوئے کپڑے عید کا دن پہنایا گیا. تو میرے بھائیوں، اس ملک کو جب انگریزوں نے بڑے چالاکی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب اس ملک کو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، میں اگر تاریخ بتاتا جاؤں تو کئی مہینے لگے گا، اور مجھے کیونکہ بہت سارے مضامین آپ کو دینا رہتا ہے اس لیے میں سرسری باتیں بتا کر کے نکل رہا ہوں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اس ملک کو غلام بنانے کی ناجائز کوشش کی گئی تو اس ملک کا اس وقت کا حکمراں جو تھا وہ مسلمان تھا، کوئی اور نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی چیز چھینی جائے اسی کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس اسٹیشن وہی بھاگتا ہے، بازو والا نہیں بھاگتا، پڑوسی نہیں جاتا. پڑوسی سپورٹ کے لیے کھڑا تو ہوتا ہے مگر اسی کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ ملک کیونکہ ہم سے چھینا گیا تھا، ہم اس ملک کے مالک تھے، اور 1-2 دن نہیں 950 سال تک ہم اس ملک کو چلائے. اور تاریخ گواہ ہے ان 950 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جہاں پر کسی ہندو پر ظلم ہوا ہو، کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہو، کہیں پر کسی کی ماں بیٹی کی عزت پر آنچ آئی ہو، بلکہ ہر انسان آزادی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. اور ہمارا ملک یہ ترقی کرتے 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 وشو گرو اس وقت بنا ہوا تھا. آج نہیں، آج تو خالی دعوے ہو رہا ہے وشو گرو بنے گا، وشو گرو بنے گا. کدھر سے بنے گا؟ جب سارے لوگوں کو کنگال کر دیں گے تب بنے گا. سب کی دولتیں لوٹ کر کے اڈانی اور امبانی کے خزانے میں ڈال دو گے تب بنے گا. آج اس ملک کو لوٹنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، انگریز نے بھی اتنا نہیں لوٹا تھا جتنا آج کے حکمراں پارٹی لوٹ رہے ہیں. میرے بھائیوں، تو جب ملک ہمارے سے چھینا گیا تو پھر ہم ہی اس کے میدان میں اترے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ
بنگال کے سرزمین پر سراج الدولہ وردی علی خان کا نواسا سراج الدولہ میدان میں آئے اور پلاسی کی جنگ لڑی گئی. کئی جنگ انہوں نے انگریزوں سے جیتا، مگر بدقسمتی سے جہاں پر اسماعیل ہانیہ پیدا ہوتا ہے وہیں پر کوئی منافق ضرور پیدا ہوتا ہے. جہاں پر صحابہ کرام جیسی پاک باز جماعتیں پیدا ہوتی ہے وہیں پر منافقین کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. تو وہ آج بھی وہ منافق اس قوم میں گھسا ہوا ہے جو ہمیشہ اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ تلا ہوا رہتا ہے. وہی سراج الدولہ کا سپہ سالار کو انگریزوں نے خرید لیا اور خریدنے کے نتیجے میں ادھر عام لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر پہ سپہ سالار نے اعلان کر دیا بھائیو جلدی آ جاؤ، ابھی جو ہے تنخواہ بٹ رہی ہے، اپنے اپنے تنخواہ لے لو. یہ فوجی اپنے اپنے بندوقوں کو بند کیا اور تنخواہ لینے چلے گئے. نتیجتاً سراج الدولہ تنہا میدان کارزار میں شہید ہو گئے. یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، انگریزوں کا دانت کھٹے کرنے والا یہ سراج الدولہ سب سے پہلا حکمراں جماعت میں ہندوستان میں اگر کسی نے شہادت حاصل کی ہے تو یہ سراج الدولہ ہے. یہ بنگال کے سرزمین مرشد آباد کا رہنے والا تھا. اس کے بعد پھر انگریز نے دیکھا کہ اکثر لوگ تو سجدے میں گرے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، مگر ساؤتھ کی ریاستیں ہیں جو ہماری بات نہیں مانتا. اس نے نظام حیدر کو خرید لیا، اس نے اور مراٹھیوں کو خرید لیا، مگر اللہ کا ایک دیوانہ، اللہ کا ایک مستانہ جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتا تھا، جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے بلوغت سے لے کر کے جوانی تک جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، جس نے کبھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا تھا، جس نے کبھی فجر کی جو اصل کی سنتیں نہیں چھوڑی تھی، اسی کو زمانہ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے. وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا رہا. کہیں آرکاد کی سرزمین پہ ہوا، کہیں اور پر ہوا. تقریباً 3 لڑائیاں انگریز ہار چکا تھا، شکست فاش ہوئی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں سکتے ہیں، اور جب تک ٹیپو سلطان جیسا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہے ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے. نتیجتاً انگریز نے پھر وہی شاطرانہ چال چلی اور پھر وہی منافقین کو تلاش کیا، اور ان میں سے ایک منافق نکلا جس کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں. وہ بک گیا انگریز کے ہاتھ میں، اور پھر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جس کے ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے. آپ نہیں جانتے شاید یہ شہادت ایک ایسا بڑا مقام ہے کہ جس کے لیے مسلمان راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں رویا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں دیکھی، ان کی راتیں اکثر یہ گزرتی تھی: اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسول. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دیجئے، تیرے راستے میں مجھے سر کٹانے کی توفیق دے دیجئے. کیا مانگ رہے ہیں؟ ارے بادشاہ ہیں، ان کو تو چاہیے تھا یہ مانگتے ہیں اللہ مجھے پوری دنیا کی بادشاہ دے دیجئے، میں ذوالقرنین جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہوں. مگر نہیں، اللہ کے دربار میں عمر فاروق کہتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. جب یہ بات آتی ہے نا تو پھر مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہے، مگر بستر کی موت سے بہتر ہے کہ میدان میں مر جاؤں اور میری جو گردن کٹے، اور جب اللہ کے دربار میں میری حاضری ہو تو پھر اللہ سے میں یہ کہوں کہ اللہ اب مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، میں تو گردن کٹا کے آپ کے پاس آیا.
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ جو آج کل ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ جملہ ایسا مشہور ہوا کہ غیروں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن شیر کی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، میدان کارزار میں اترتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مگر بھائیوں، بات یہیں پہ رکتی نہیں بلکہ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کی بات آتی ہے۔ دہلی کے اندر ایک جو ہے میٹنگ بلائی گئی، اس میٹنگ میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے۔ ان علماء نے یہ طے کیا کہ دیکھو اب سراج الدولہ بھی نہیں رہے، اب ٹیپو سلطان شہید بھی نہیں رہے، اب اس ہندوستان کو مکمل طور پہ دارالحرب بنا دیا، یہ غلام ہو چکا ہے۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر لال قلعے میں ہے مگر ان کی کچھ نہیں چلتی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں اس ملک کے آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا، لڑائی لڑنی ہوگی۔ سارے لوگ کہنے لگے ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے کہنے لگے او بھائیو، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ ایک طرف پوری دنیا تھی اور ایک طرف تنہے تنہا 313 مجاہدین پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا یا تو خدا کا نام روشن ہوگا یا ہم اپنی گردنیں کٹا کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جد و جہد کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہوا کہ شاملی کا معرکہ لڑا گیا، بالا کوٹ کی پہاڑی میں لڑائی ہوئی، امبالہ میں لڑائی ہوئی، پٹنہ اور بکسر کی سرزمین پر لڑائی ہوئی، کانپور میں لڑائی ہوئی، اس طریقے سے مختلف مقامات پر لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی 17 دن تک جاری رہی، 17 دن تک۔ مگر وہاں بھی یہی ہوا کہ علماء کو کامیابی نہیں ملی، بے شمار علماء شہید ہوئے، اس کے بعد کچھ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ کو گولی مارنے کا آرڈر ملا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جو علماء بچے تھے وہ لوگ روپوش کی زندگی اختیار کرنے لگے، چھپ چھپا کے رہنے لگے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو گولی مارنے کا حکم تھا۔ مگر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب زخمی ہوئے، حضرت مولانا یحییٰ علی، حضرت مولانا ولایت علی، حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، ان تینوں کو انگریز نے قید کر لیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں جج نے پھانسی کی سزا سنائی۔ جب پھانسی کی سزا سنائی تو مولانا یحییٰ علی اور مولانا ولایت علی صاحب، یہ دونوں کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو رات بھر جشن مناتے رہے، خوشی مناتے رہے۔ انگریز جیلر آیا، کہنے لگا مولویو تمہیں پتہ نہیں صبح تمہیں پھانسی دی جا رہی ہے، تمہارے لیے سیمن آیا ہوا ہے، وہ تمہاری پھانسی کو براہ راست دیکھے گا، مزہ لے گا، تم خوشیاں منا رہے ہو۔
تو حضرت مولانا یحییٰ علی، حضرت مولانا ولایت علی کہتے ہیں اور ظالموں ہم اسی لیے تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو سوچتے تھے ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، بستر پہ موت آئے گی، پتہ نہیں کہاں مروں گا، مگر اب تو شہادت کی موت آ رہی ہے، تم ادھر پھانسی پہ لٹکاؤ گے، ادھر ہم حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے، نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر پیئیں گے۔ یہ جیلر واپس گیا، انگریزوں سے مشورہ کیا، انگریزوں نے کہا مولوی کو جس موت سے خوشی ملتی ہے انگریز وہ موت بھی مولوی کو نہیں دے گا، جاؤ ان کو 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دے دو، کالا پانی کی سزا دے دو۔ وہ پروانہ لے کر کے جب آیا، آ کے انگریز جیلر نے جب مولانا صادق، مولانا یحییٰ اور مولانا ولایت علی کو دیا تو مولانا ولایت علی اس کو پڑھنے کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا۔ ارے کیا کہوں، کیسے کہوں، رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، یعنی پھانسی ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی۔ فرمایا انگریز ظالموں تم ہمیں موت بھی نہیں دے سکتے، ارے تم موت دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی۔ انگریز نے کہا مولویوں جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وہ موت بھی ہم تمہیں نہیں دیتے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو جب جیلر لے جانے لگے آپ کے داڑھی کو پکڑا اور یہاں سے پورا کٹ کر دیا اور بال پھینک دیے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری بال کو اٹھا کے چومنے لگے، رونے لگے۔ انگریز نے کہا ارے گردن تو بچ گئی، داڑھی ہی تو کٹی ہے، کیوں روتے ہو؟ مولانا جعفر کہنے لگے اور ظالموں میں اس لیے رو رہا ہوں، داڑھی کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور داڑھی تیرے لیے بشارت ہے، تجھے اللہ نے اپنے راستے میں شہادت کا مقام دے دیا، کاش کہ تیری جگہ میری گردن کٹتی تو شہادت مجھے ملتی، مگر اے داڑھی تجھے مبارک ہو، تو شہید ہو گئی، میں رسوا ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ سارے علماء پھانسی کا پھندا کیوں چومنے کے لیے تیار تھے؟ اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر، اس ملک سے انگریز کو نکالنے کی خاطر۔ مگر آج نہ ہمارے نوجوان کو پتا ہے، نہ حکمراں جماعت جانتی ہے، نہ ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے علماء شہید ہوئے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں چاندی چوک میں اپنے گھر کے بالا خانے میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا 40 علماء کو لایا گیا، اور وہ 40 کے 40 علماء کو صرف انگریز یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں یہ کہہ دو کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ 40 کے 40 علماء میرے سامنے جل گئے، مگر ان میں سے ایک نے بھی معافی نہیں مانگی، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اور ظالموں تمہاری آخری سائے تک ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، ہم مر جائیں گے، اپنے بچوں کو کہہ کے جائیں گے یہ انگریز ظالم ہے، ان کو ہندوستان سے نکالنا ہے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے سامنے 40 جل گئے، پھر 40 کو لایا گیا، وہ 40 کے کپڑے اتارے، سور کے کھال میں بند کر دیا، اس کے بعد پھر انہیں جلایا گیا، مگر ان میں سے ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے معافی نہیں مانگا۔ RSS کا ایک آدمی گیا تھا اسی جرم میں کالا پانی کے جیل میں، ان میں سے وہ ایک بھی برداشت نہیں کر سکا، وہاں سے خطوط لکھنے لگے آج کے بعد میں آزادی میں حصہ نہیں لوں گا، آج کے بعد میں آپ کی غلامی اختیار کروں گا۔ مسلمانوں میں تمہیں تمہارے بھگوانوں کا واسطہ ہے، ایک کسی مسلمان کو دکھا دو جنہوں نے انگریز کے سامنے گھٹنا ٹیکا ہو، کسی انگریز سے معافی مانگی ہو، نہیں۔ مگر آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہندی ہندی
ہندوستان ملا مانگو پاکستان کیوں جائے بھائی؟ اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس ملک کے خاطر ہم نے اپنی گردنیں کٹائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے، تم ان مجاہدین کی تاریخ کو پڑھو، یاد کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ تمہارے ہی میں سے تھے مولانا ولایت علی، تمہارے ہی میں سے تھے مولانا حسین احمد مدنی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں آتا ہے، انگریز نے کہا تھا حسین کو جہاں پر دیکھو گولی مار دو۔ تاریخی کانفرنس، خلافت کی تاریخ کانفرنس چل رہا ہے، کراچی کے اندر اعلان ہوا حسین احمد مدنی کا خطاب ہوگا۔ دیوبند سے وہ چلے ہیں، راستے میں کہیں میں بھی انگریز گولی مار سکتا ہے۔ حسین احمد مدنی نے اپنا لباس بدلا، اپنا حلیہ بدلا، پگڑی باندھی اور چھپتے چھپاتے آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ اسٹیج پہ جب پہنچے، انگریز چاروں طرف سے بندوقیں ادھر کیے ہوا ہے کہ جیسے ہٹے گا گولی ماریں گے، مگر مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہوتے ہیں اور انگریز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، او بلبل لیے پھرتی ہے چوچ میں گل، او بلبل لیے پھرتی ہے چوچ میں گل، بتا کے شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کہ خون دے کے جس کو سینچا، وہ شجر آزادی کہ خون دے کے جس کو سینچا، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ کہا تو تقریباً آدھا گھنٹہ تک لوگ نعرے لگاتے رہے، شہادت کے نعرے لگاتے رہے، اور جب پروگرام ختم ہوا مولانا کو انگریز نے پکڑ لیا اور عدالت میں حاضر کیا، کہا کہ حسین تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تمہیں پتہ ہے؟ کہا کہ اعلان ہے، کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بولا کہ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ جانتا ہوں۔ اسی لیے دیوبند سے جب چل رہا تھا، اپنی گٹھلی سے کفن نکال کر کے انگریز کے میز پہ رکھ دیا، کہا کہ جب میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ تم مجھے شہید کرو گے، مگر میں مرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کا کفن لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنا کفن خود ساتھ لایا ہوں، ہے دم تو گولی مار دو۔ مولانا حسین احمد مدنی کیوں گولی کھانے کے لیے تیار تھے؟ اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر۔ آج اس کی اولاد سے آپ پوچھتے ہو کہ بتاؤ تم ہندوستانی ہو کہ نہیں، تم انڈین ہو کہ نہیں، تم بھارتی ہو کہ نہیں؟ ارے ہمارے روحانی آبا و اجداد نے ہمارے لیے اس ملک کی آزادی کے لیے گولیاں کھائی ہے، اس لیے ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں۔ اب آئیے، کیونکہ وقت ہو گیا، گھنٹی بج گئی، میں آپ کو 2 منٹ میں بتاؤں۔ اس وقت کا حکمراں پارٹی ہماری زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، کبھی NRC لاتی ہے، کبھی CAA لاتی ہے، کبھی اور کوئی میٹر چھیڑتی ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کتنے آدمی بھوکے ہیں، اس کو اس کے کوئی مطلب نہیں کتنے لوگ بغیر علاج کے مر جا رہے ہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہندوستان کا GDP اور ملکوں سے گرتا جا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ ارے ہم تو 20% ہے، 30% ہے، ہم تو تمہارے سے نوکری بھی نہیں مانگتے، ہمارے نوجوان تو روڈوں پہ ریڈی لگا کر کے اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں، ہمارے نوجوان تمہارے گاڑیوں کے پنچر لگا کر کے اپنے پیٹ پال لیتے ہیں، ہماری عورتیں تمہارے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری عورتوں کو ہم عزت سے رکھنا جانتے ہیں، کیوں ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہو؟ اب اس نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان دلالوں کی کمی نہیں ہے، ان مسلمان دلالوں نے سب سے پہلے ہماری وقت کی جائیدادوں کو بیچ کے اپنی کوٹھیاں بنائی، اپنے بنگلے بنائے، اپنے جو لیے غیر ملکوں میں جا کے اپنی جو ہے بڑی بڑی جائیدادیں کھڑی کی ہے۔ وہ جانتا ہے اس ملک میں میر چند اور میر جعفر جیسے غدار ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں جو قوم کا سودا کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شہر بنگلور کے اندر
पता नहीं कितनी कितनी कीमती सरमाया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े होटल खड़े हैं और ये सौदा करने वाला मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। हो सकता है आइंदा जुमा आप ये कह दे ये मौलाना आपकी तकरीर हम नहीं होने देंगे, आप मुसलमान को गद्दार कहते हैं। मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक ये मीर जाफर और मीर सादिक की औलादे हमारे सफों में रहेगी मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। उसको पहचानना होगा, उसको निकालना होगा, उसको नल्ला करके चौराहे पे लाना होगा कि मुसलमानों की मिल्लत फरोश लीडरों, तुम जब इलेक्शन आता है हमारे सरों का बोली लगाते हो, तुम कहते हो हमारे साथ इतने लोग हैं और फिर हमारे वक्त की जायदाद बेच बेच करके तुम अपने बैंक बैलेंस तैयार करते हो। क्यों नहीं आज तक तुमने वक्त की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हमारे लिए मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल का इंतजाम किया? क्यों नहीं आपने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों नहीं आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? हमारे पास अरबों की संपत्ति है, सिर्फ कर्नाटक में करोड़ों करोड़ की संपत्ति पड़ी हुई है, मगर इसमें मिल्लत के ज़मीर फरोशों का कब्जा जमाया हुआ है। कोई गरीब जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो जाता है अपने बच्चों को छोटा मोटा लोन लेने के लिए, उसके चप्पलें खींच जाती है। उस गरीब को वक्फ बोर्ड से कुछ नहीं मिलता, मगर वही मालदारों को जो बड़ी बड़ी कोठियां नीलाम की जाती है, उनके रिश्तेदारों के लिए एकड़ के एकड़ जमीन उनके हवा कर दे दिया जाता है, 99 ईयर्स के लीज पर दे दी जाती है। मेरे भाइयों, इसलिए मिल्लत के ज़मीर फरोश लीडरों को पहचानो। अब हुकूमत ने देखा कि ये लोग अपनी वक्त को खुद से ही कमजोर कर रहा है, तो उससे बेहतर है हम ही इस पर कब्जा कर लें। क्या करें? हम ही इस पर कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने एक नया कानून लाया, नया कानून को रोशनाश कराया कि अब वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वक्फ बोर्ड क्या है आपको पता है? नहीं पता। वक्फ बोर्ड हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आम करने की खातिर उन्होंने अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। जब तक कोई मस्जिद अल्लाह के नाम से वक्फ नहीं होती वहां मस्जिद नहीं बनती, पता है? और एक बार जो जमीन वक्फ हो जाए फिर किसी को कोई मिल्कियत नहीं, फिर किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उस जमीन पर कब्जा करे, उस जमीन पर कोई और काम करे। सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता है मिल्लत के नौनिहाल बच्चों के लिए स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, शादी महल बनाएगा, ऐसे ही और भी दूसरे काम करेंगे, मगर उसको बेचने की कोई इजाजत नहीं, उसको फरोख्त करने की कोई इजाजत नहीं, उसको लीज पर देने की कोई इजाजत नहीं। मगर हमने सुना है कि यहां के 5 स्टार होटल भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे खड़ी है। 5 स्टार होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचा किसने? यही मिल्लत के ज़मीर फरोश लीडरों ने। उन्होंने अपने जेब गरम किए। आइए चलती हुई बात बताऊं, इस वक्त जो ये कानून लाया जा रहा है सिर्फ अंबानी के महल को बचाने के लिए लाया जा रहा है। क्यों? महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के ज़मीर फरोश लीडरों ने अंबानी से पैसा लेकर के वो वक्फ की प्रॉपर्टी उसके हाथ में सेल कर दी। उसमें से कुछ लोग जो टीपू सुल्तान के औलाद थे, जो सिराजुद्दौला के नाम लेने वाले थे, वो लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद ये मामला आगे बढ़ा और उसके बाद फिर और आगे बढ़ा। हो सकता है अभी तो बुलडोजर बाबा चल रहा है ना, गैर कानूनी हटाओ, हो सकता है इस पे भी चल जाए। इसलिए हुकूमत ने सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे आका के बिल्डिंग गिर गई तो फिर हमारी हुकूमत करके क्या फायदा। उन्होंने कहा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वक्त की कोई हैसियत रहेगी, ना कोई उस बिल्डिंग के तरफ आंख उठाएगा, चलो कानून ही को बदल दो। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के वक्त को अपने हड़पने के लिए ज़मीर फरोश मुस्लिम लीडरों से मशवरा करके उन्होंने क्या किया? एक नया तरमीम बिल पास कराने की कोशिश की। आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं,
اور میری آواز یوٹیوب سے جہاں جہاں بھی جائے، چندر بابو نائیڈو کے ساتھ دینے والوں، نتیش کمار بابو جی کا کلمہ پڑھنے والوں اور دوسرے تمام لیڈروں کو آپ مجبور کرو کہ یہ بل ہرگز پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بل آج پاس ہو گیا تو ہمارے مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ڈی ایم جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، گورنمنٹ کا نام لے کر کے اس مسجد کو اڑائے گا، اس مدرسے میں بلڈوزر چلائے گا، وہاں پر حکومت کا کوئی بھی ادارہ کھڑا کر دے گا۔ یہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، یہ ہمارے باپ دادا نے کسی گورنمنٹ کے زمین کو ہبا نہیں دیا، اپنی زمین کو، اپنی کھاتے کی زمین کو، اپنی جو ہے ایک نمبر کی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر کے گیا ہے۔ وہ مر چکے ہیں، اب ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، ہمارے ارادے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، معاف کیجئے گا، سلگتا ہوا مسئلہ ہے اس لیے 2 منٹ اور لے رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں نہیں پڑھانی چاہیے۔ سنا ہے نا اپنے مسئلہ ہے؟ بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ ابھی ہمارے لیے جو ایک نئی مسجد بنی ہے، یہ بلال مسجد، اس کا جنازہ دیکھیے کہاں رکھا جاتا ہے، مسجد کے باہر رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو باہر سے اس کا راستہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین وقف کرتا ہے یا مسجد بناتا ہے ان کے نیت اور ارادے کی وجہ سے، اس لیے کہ دینے والا، مسجد بنانے والا اس نیت سے مسجد بناتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، زندوں کی نماز ہوگی، مردوں کی نہیں ہوگی۔ بہت سارے وجوہات ہیں جنازہ مسجد میں نہ لانے کی، اس میں سے ایک وجہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر زندوں کی نماز ہوگی، مردوں کی نہیں ہوگی۔ اب اگر مسجد بنانے والا زندہ ہو یا مسجد کی زمین دینے والا زندہ ہو اور ان کے سامنے مردے کو رکھا جائے اور جنازہ پڑھی جائے، ہو سکتا ہے اس کو اعتراض ہو کہ میں نے تو زندوں کی نماز کے لیے مسجد دی ہے، مسجد بنائی ہے، تم مردوں کی نماز کیوں پڑھا رہے ہو؟ اسی لیے ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس کی نیت کا احترام کر کے جنازی کی نماز یا تو مسجد سے باہر پڑھی جائے یا مسجد کے صحن کے باہر پڑھی جائے، مسجد کے اندرونی حصے میں نہ پڑھی جائے۔ تو جب ہم اپنوں کی جنازہ بھی یہاں پڑھنے نہیں دیتے تو تم کو ہم کیسے دخل کرنے دیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ وقت کی پراپرٹی صرف اس کا مالک اللہ ہے، کوئی متولی نہیں، کوئی منبردار نہیں، کوئی کمشنر نہیں۔ اس وقت کی پراپرٹی کا پورے ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا کا، پوری دنیا میں جتنی وقت کی پراپرٹی ہے اس کا ڈائریکٹ مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی تصرف نہیں۔ آنے والے دن میں اگر آپ کے علماء، آپ کے امیر شریعت، آپ کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اگر آپ کو کہیں کہ نہیں ہمیں وقت کو بچانے کے لیے روڈوں پہ نکلنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو آپ سب کو ساتھ دینا دیں گے انشاءاللہ۔ اور وقت کے بارے میں جو دلال ہمارے بنگلور شہر کو بیچ کے کھوکھلا کر رہے ہیں اس کو چنہت کرو، اس کو پہچانو، اس کو ننگا کرو، اس کو قوم کے سامنے لاؤ، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور مجبور کرو وقت کے ذمہ داروں سے کہ ان وقت کی تمام پراپرٹی پر ہمارے کالجز بننے چاہیے، ہمارے ہاسپٹلز بننے چاہیے، ہمارے بڑے بڑے ادارے بننے چاہیے۔ اس پہ تمہاری کوٹھیاں اب کھڑی نہیں ہوگی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، تم نے کر لیا، مگر اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اب ہمیں تمہیں اس طریقے سے ہڑپنے نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔